اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ظلم جب حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو پھر مٹ کر ہی رہتا ہے۔ ایسا ہی ایک ظالم شخص، مودی کا چیلا، مودی کا چمچہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں بپن راوت کی، جو ایسا راون تھا، ایسا شیطان تھا جو اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا ہے، اور تامل ناڈو جگہ ہے جہاں اس کا ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ وہ شخص ہے جو مٹی کا راگ ثابت ہوا، مٹی کا ڈھیر ثابت ہوا، جو خود پر اتراتا تھا، مودی کے زوم پر اکڑتا تھا، لیکن قدرت نے اس کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ اب پوری دنیا کے لیے یہ عبرت کا سماں ہے، اور خود مودی کے لیے بھی یہ عبرت سے کم بات نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ مودی کا جو چمچہ تھا، رائٹ ہینڈ کہہ لیں اس کا، لیفٹ ہینڈ اس کا اجیت دوول ہے اور ایک رائٹ ہینڈ تھا یہ بپن راوت، جو چیف آف ڈیفنس سٹاف تھا، اس کو یہ عہدہ ملا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ کشمیریوں کا جو ڈی این اے میں چینج کروں گا۔ قدرت کا کرشمہ چیک کیجئے کہ خود اس کا آج ڈی این اے چیک ہو رہا ہے میچنگ کے لیے کہ کہیں اسی کی لاش ہے کہ نہیں، کیونکہ جل گئی ہے، سڑ گئی ہے لاش اس کی۔ تو خیر وہ اب تو تصدیق ہو گئی کہ وہ جاں باگ ہو گیا ہے، مر گیا ہے اور جہنم میں چلا گیا ہے، اور ٹویٹر پر اس وقت ٹرینڈ بھی ہے کہ ریسٹ ان ہیل، لوگ کہتے ہیں نا ریسٹ ان پیس، یہ ریسٹ ان ہیل ہو گیا۔ اچھا اب مین بات یہ ہے کہ یہ بپن راوت جو ہے یہ ناگالینڈ میں کارروائیاں کرتا رہا۔ اچھا اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے۔ تھیوری کیا ہے کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ حادثہ کروایا گیا ہے، اور یہ کس نے کروایا ہے؟ مودی نے کروایا ہے۔ یہ باقاعدہ اب یہ رپورٹس آ رہی ہیں سامنے، اور اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ایک کہانی ہے جو میں آپ کو سناؤں گا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ حادثہ نہیں، یہ سازش تھی بپن راوت کو مارنے کی۔ کیونکہ جو بپن راوت تھا، جیسا کہ میں نے کہا کہ مودی کا رائٹ ہینڈ تھا، اور اس حساب سے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ پارٹنر آف کرائم تھا مودی کے اس جرم کے اندر برابر کا، کہ کشمیریوں کا خون بہایا اس آدمی نے سرجیکل سٹرائکس کروائی، اس آدمی نے جو بھی حال ہی میں ناگالینڈ میں کوئی 13 شہری بے گناہ مارے گئے، یہ اس نے کروائے۔ اور تو اور چائنا کے اندر جب بھارتی فوج کو مار پڑی تھی تو اس کے پیچھے بھی یہی اسی کی کارستانی تھی، اس نے پڑوائی تھی مار۔ یعنی مطلب یہ ایک مودی کے لیے ابھی ایک ہریکانک نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہریکانک زہر آلود ہو جانا، وہ تھا، اور زہر آلود ہو گیا تھا، اور مودی نے اس لیے اس کا جو پتہ ہے وہ صاف کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہا جا رہا ہے، یہ قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں پراپر طور پر۔ اور اب چونکہ بھارتی ایئر چیف جن کا نام ہے وویک رام، اور انڈین آرمی چیف مکھنڈ نروانی، یہ دو لوگ تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی کہ اس کو چیف آف ڈیفنس سٹاف نہ بنایا جائے، لیکن مودی نے اس لیے بنایا تھا کیونکہ اس نے جعلی سرجیکل سٹرائک کرائی تھی پاکستان کے اندر، اور اس لیے مودی نے اس کو انعام کے طور پر جو ہے نوازا تھا اور انعام دیا تھا، اور اس کو یہ انعام ملا، اور وہ اس وجہ سے اس کو چیف آف ڈیفنس سٹاف بنا دیا گیا۔ اور یہ دونوں جس کا میں نے ذکر کیا کہ انڈین آرمی چیف اور انڈین ایئر چیف جو تھے، وہ دونوں اس کے خلاف تھے۔ تو یہ وہ پوائنٹس ہیں، یہ وہ نقطے ہیں جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہٹایا گیا، اس کو مروایا گیا۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی نے اجیت دوول کو آگے کیا، اور اجیت دوول نے پھر یہ کارروائی ڈال کر اس کا جو ہے نا رام ستیہ کر ڈالا۔ تو اس طرح کا ابھی سین چل رہا ہے، اور اب تو لوگ بہت خوش ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ظلم تھا، یہ ستم تھا جو اس نے ڈھایا تھا، اور اب یہ منطقی انجام کو پہنچ گیا ہے۔ اور اب آنے والے وقتوں کے اندر مودی کا بھی اب حساب قریب ہے، کیونکہ مودی نے جو کام کیا ہے وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اب جہاز، وہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا تو یہ اب کیا سرائیاں ہیں کہ مودی جو ہے اس کے پیچھے اسی کی کارستانی ہے، کہ سشما سوراج تھی جو وزیر خارجہ تھی، اس کو، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو مارا گیا۔
یعنی جہاں جہاں مودی کی سیکیورٹی کے اندر یا مودی کے قریب جو ساتھی رہے ہیں ان کا جو ہے نا رام رام ستیہ ہوا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ مودی کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ، چاہے وہ اس کو گجرات کا قصاب کہا جاتا ہے، کشمیریوں کا خون بہایا ہے اس نے، اپنے ہندوؤں کو بھی وہ مار رہا ہے، تو اس سے کچھ بھی بعید ہے، وہ اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ لیکن مودی، اب یہ جان لو کسی طرح تمہارا انجام ہوگا، بلکہ اس سے بھی دردناک ہوگا، اور تم ایسی موت مرو گے کہ اس موت پر پوری دنیا شرما جائے گی اور کہے گی کہ کون سی مرضی موت مل جائے، لیکن مودی جیسی اذیت والی موت نہ ملے، جو اس کو ملے گی عن قریب انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہباں۔